جنگل سے بھی بڑی کوئی چیز ہوگی دنیا میں؟ اس کے والد نے کہا ہاں بیٹا ہے، اس سے بڑی چیز ہے پہاڑ۔ پہاڑ بہت بڑے بڑے ٹیلے ہوا کرتے ہیں اور جنگل سے کہیں بڑے پہاڑ پائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بچے نے پوچھا ہے بابا ذرا یہ بتاؤ کیا پہاڑ سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ اس کے باپ نے کہا کہ ہاں بیٹا پہاڑ سے بھی بڑی چیز ہے۔ کہا کون سی چیز ہے؟ کہا اللہ نے جو یہ آسمان کا شامیانہ تانا ہے یہ پہاڑ سے بھی بڑی چیز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بچے نے پوچھا بابا یہ بتاؤ کیا پہاڑ سے بھی بڑی چیز کوئی اس روئے زمین پہ پائی جاتی ہے؟ اس کے باپ کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، دل آپ دیدہ ہو جاتا ہے، آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، روتے ہوئے کہتا ہے ہاں بیٹا ایک چیز ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ کہا وہ میرا گناہ ہے، وہ میرا گناہ ہے جو آسمان سے بھی بڑھ کر کے ہے اور زمین کے پہاڑوں سے بھی بڑھ کر کے ہے، زمین کے جنگلات سے بھی بڑھ کر کے میرا گناہ ہے۔ بیٹے نے پوچھا اے ابو جان ذرا یہ بتاؤ کہ آپ کے گناہ سے بھی بڑھ کر کے دنیا میں کوئی چیز ہے؟ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہے اور دل رب کعبہ کے بارگاہ میں یہ کہتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ، اے بیٹا ہاں اس سے بھی بڑھ کر کے ایک چیز ہے۔ کہا کون سی چیز ہے؟ کہا وہ اللہ کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت سے بڑھ کر کے اس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی وہ باپ اپنے بیٹے کو یہ سبق پڑھا رہا تھا، اس کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا کہ رب کعبہ کے بارگاہ میں حضرت موسیٰ نے دوبارہ عرض کیا اے مولا، اے پروردگار عالم، میں اس انسان کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو میری امت میں سب سے نیک انسان ہو، سب سے اچھا انسان ہو، سب سے بھلا انسان ہو۔ اللہ میں اسے بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، وہ انسان جب شام آنے کو ہوگی یعنی جب رات کا اندھیرا قائم ہوگا اس سمے پہ جس انسان پہ تمہاری پہلی نظر پڑے گی وہی تمہاری امت کا وہ انسان ہوگا جو تمہاری امت میں سب سے نیک انسان ہوگا، سب سے بہترین انسان ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ روایت گواہ ہے مسلمانوں، دن کسی طریقے سے کٹتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں کہ شام کتنی جلدی آ جائے۔ جب شام جو ہے آتی ہے، رات کا اندھیرا قائم ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت موسیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میری نگاہ جب جاتی ہے تو وہ انسان کوئی اور نہیں ہوا کرتا، وہی انسان جو صبح میں ہم نے دیکھا تھا، جس کے بارے میں رب کعبہ نے فرمایا تھا کہ سب سے بدتر انسان، سب سے گنہگار انسان تمہاری امت میں اگر کوئی ہوگا وہ صبح میں تمہیں نظر آئے گا۔ موسیٰ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی انسان صبح میں نیک ہو اور رات میں بد ہو جائے، صبح میں بد ہو اور رات میں نیک ہو جائے۔ اللہ یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آتا۔ اے پروردگار عالم، آخر اس میں راز کیا ہے؟ تو رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ جو تو نے صبح میں دیکھا تھا وہ بھی حقیقت ہی تھا، جو تم شام میں دیکھ رہے ہو وہ بھی حقیقت ہی ہے۔ صبح میں جو انسان تمہیں نظر آیا تھا وہ واقعی گنہگار تھا، پاپی تھا، سب سے بڑا گنہگار تمہاری امت میں وہی انسان تھا۔ اے اللہ یہ شام تک کے اتنا مبرہ کیسے ہو گیا، اتنا پاک و صاف کیسے ہو گیا؟ رب کعبہ نے فرمایا جو بچہ اس کے کندھے پہ بیٹھا ہوا تھا سوال پہ سوال کیا جائے جو ہے کرتا رہا، سوال پہ سوال کرتا رہا، یہ جواب دیتا رہا، لیکن ایک جگہ آ کر کے اس کی غیرت رک جاتی ہے، اس کی غیرت رک جاتی ہے، اس کے جو ہے اس کے ضمیر نے آواز دیا کہ اے بیٹے سب سے بڑی دنیا میں اگر کوئی چیز ہے تو اللہ کی رحمت ہے، لہذا اس نے میری رحمت پہ بھروسہ کیا ہے، اس نے میری رحمت پہ ندامت کے آنسو بہائے ہیں، اس کے اپنے دل میں جو ہے میری رحمت کو جگہ عنایت فرمائی ہے، لہذا میری رحمت کو یہ گوارا ہوا کہ تمہاری امت میں وہ انسان گنہگار ہو جو میری رحمت کو آواز دے رہا ہو، جو میری رحمت میں جو ہے اپنے دل کو بچھائے بیٹھا ہو، لہذا میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، تمام گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، اس کے تمام گناہوں کو ہم نے نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کہنے کا لب و لباب یہ ہے میرے بھائی، اللہ کی رحمت پہ ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ جو چاہے دنیا میں اس نعمت سے انسان کو جو ہے
سکتا ہے، اس نعمت سے اسے سرفراز کر سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ ہمیں صرف بیٹے ہی پیدا ہوں تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی یہ چاہے کہ ہمیں کچھ بیٹیاں کچھ بیٹے پیدا ہوں تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے، وہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، نہ چاہے تو آپ کو صرف اولاد یا صرف بچیاں دے سکتا ہے، یا اگر چاہے پروردگار عالم تو تمہیں لاولد بھی رکھ سکتا ہے، زندگی بھر تمہیں اولاد کی نعمت سے اللہ محروم بھی رکھ سکتا ہے۔ اس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن آؤ بچیوں کی بات آ گئی ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں، بچیوں کا مقام بلند کرنے والا، بچیوں کے حیثیت کو بلند کرنے والا، بچیوں کے مقام میں چار چاند لگانے والا اگر دنیا میں کوئی آیا ہے تو وہ حسین کے نانا ہے، بولے سبحان اللہ۔ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 3 بچیاں عطا فرمائی تھی۔ کیا بچیاں؟ 3 بچیاں عطا فرمائی تھی، اور بچے بھی عطا فرمائے تھے۔ لیکن اور نبیوں کو دیکھا جائے تو اور نبی بھی بچوں کے لیے دعا کرتے بھی ہیں، جبکہ نبی مستجاب الدعوات ہوا کرتے ہیں، جو مانگ لیتے ہیں اللہ انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام کے بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بارگاہ میں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اللہ نے انہیں صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرمائی تھی، صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرمائی تھی۔ آؤ آگے بڑھتے ہیں، سرکار کے جد امجد کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے بچے ہی بچے عطا فرمائے تھے، ان کو بیٹیاں نہیں عطا فرمائی گئی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ایسے چلے آؤ، بہت سارے نبی آپ کے نگاہوں کے سامنے سے گزریں گے۔ ایک نبی کے بارے میں آیا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زندگی انہیں بچے نہیں عطا فرمائے تھے، وہ لاولد ہی دنیا سے چلے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ اللہ نے کرم فرمایا کہ آپ کو بچی بھی عطا فرمائی اور آپ کو بچے بھی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچیوں کو کس طرح وقار بخشا ہے، کس طرح عظمت و رفعت سے ان کے وقار کو بلند کیا ہے۔ جب خاتون جنت حضرت امام حسین کی ماں، حضرت امام حسن کی ماں بارگاہ نبی میں پہنچتی تھی تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کھڑے ہو کر کے خاتون جنت کا استقبال کیا کرتے تھے، کھڑے ہو کر کے خاتون جنت کا استقبال کیا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کھڑے ہو کر کے خاتون جنت کا استقبال کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ میری بچی فاطمہ ہے، یہ بچیاں جہنم کے ایندھن کی آڑ ہوا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بچیاں بخشش کا سامان ہوا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ رب نے ارشاد فرمایا، پوچھنے والوں نے پوچھا اے مولا، جب دنیا میں تو کسی پہ زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسے کس نعمت سے سرفراز فرماتا ہے؟ تو رب کعبہ نے یہی کہا تھا کہ دنیا میں جب میں کسی سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہوں تو دنیا کی کوئی اور نعمت نہ دے کر کے میں اسے بیٹیاں عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں اسے بیٹیاں عطا کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹیاں جہنم کے آگ اور ایندھن کی آڑ ہوا کرتی ہیں اور یہ رحمت بن کر کے آتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ بچیاں گریہ وزاری کر کے اپنے والدین کی مغفرت عطا فرمائیں گی، اپنے والدین کے لیے جو ہے یہ قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ساری باتیں ہیں بچے اور بچیوں کے حوالے سے کہ اگر کسی کے گھر میں 2 سے زائد بچیاں ہو جائیں تو اسے زمانے کے اعتبار سے تو لوگ جو ہے وہ لعنت منامت کرتا ہے اپنے آپ پہ، زمانے کے اعتبار سے وہ افسردگی کا اظہار کرتا ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن آؤ رسول پاک کے بارگاہ میں چلو اور رسول پاک کے دامن کو پکڑ کر کے یہ کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب بچیاں گھروں میں نہیں آتی تھی، جب بچیاں کسی کے گھر میں پیدا نہیں ہوتی تھی، جب بچیاں کسی مومن کے گھر نہیں آیا کرتی تھی تو مومنوں کی یہی خواہش ہوا کرتی تھی، مومنوں کی یہی آرزو ہوا کرتی تھی کہ اے مولا میرے گھر میں رحمت والی
بچی عطا فرما دے، میرے گھر میں جو ہے بچی کی ولادت ہو جائے، تاکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل ہو جائے کہ بچیاں جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنتی ہیں، سبحان اللہ، اور رحمت بن کر کے ہمارے گھر میں آتی ہے۔ لہذا اگر بچیاں تمہارے گھر میں آئے تو انہیں قبول کرو، ان کا استقبال کرو، اور جتنا ہو سکے ان کے نام سے خوشیوں کا اظہار کرو، اس لیے کہ یہ زحمت نہیں بلکہ تمہارے لیے رحمت بن کر کے آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے گھر میں اگر بچیوں کی ولادت ہو، ہمارے گھر میں اگر بچیاں آئیں تو انہیں خوش دلی کے ساتھ ان کی تربیت کرنے کی، انہیں جو ہے پڑھانے لکھانے کی اور ان کی پرورش، ان کی کفالت، یہ سب کرنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ان کے